استعمال ہوئے ہیں. مصطفیٰ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, مرتضیٰ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے, مجتبیٰ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. سورہ آل عمران میں اس نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ وہ ہے جس نے آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو اور آل عمران کو مصطفیٰ بنایا. ان سب کو, آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو اور آل عمران کو مصطفیٰ بنایا ہے. مصطفیٰ, مصطفیٰ کا لفظ قرآن مجید میں آ رہا ہے. ان سب کو کیا بنایا گیا؟ مصطفیٰ بنایا گیا. دوسری جگہ میں سورہ مبارکہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. اللہ وہ ہے جو عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا الا من ارتضی, سوائے اس کے جسے مرتضی بنا. کوئی آگاہ نہیں کرتا مگر اسے کرتا ہے کہ جسے اس نے مرتضیٰ بنا لیا ہے. تو مرتضیٰ کا لفظ بھی قرآن مجید میں آ گیا, مصطفیٰ کا سورہ آل عمران میں آ گیا, مرتضیٰ کا لفظ یہاں سورہ مبارکہ جن میں آ گیا. اور اب مصطفیٰ کے لفظ کی طرف چلتا ہوں. جائیے جا کے سورہ یوسف کو پڑھیے گا. حضرت یوسف سے خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں کذالک یجتبیک ربک فیعلمک من تأویل الاحادیث. سن یوسف, ہم نے تجھے مجتبی بنایا اس لیے تجھے علم عطا کیا. اس لیے ہم نے تجھے علم عطا کیا ہے. تعویل الحدیث یعنی خواب کی تعبیر کا علم ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس لیے کہ ہم نے تمہیں یجتبی کا, ہم نے تمہیں مجتبی بنایا ہے. اور اب یہاں پہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والوں نے بھی ترجمہ وہی رکھا جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا. جب کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, تو انہوں نے وہاں پہ ترجمہ کر دیا اللہ نے چن لیا آدم کو, اللہ نے چن لیا نوح کو, اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو, اللہ نے چن لیا آل عمران کو. چناؤ کا لفظ آ گیا. پھر یہاں پہ جب بات آئی کہ جو میں نے سورہ جن کی آیت تلاوت کی کہ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جسے مرتضیٰ بنایا ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے یہی ترجمہ کیا کہ اللہ کسی کو اپنے غیب پہ آگاہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جسے چن لیا جائے, چن لیا جائے. اور پھر یہاں پہ بھی اس جگہ میں سورہ یوسف میں بھی کہا کہ اے یوسف یہ میرا چناؤ ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے خوابوں کی تعبیر کے علم کے لیے. اب ہر جگہ چننے کا لفظ آ رہا ہے کہ چن لیا گیا, چن لیا گیا, چن لیا گیا. اگر چن لیا گیا تو یہ ایک ہی معنی کے لیے کئی لفظ وضع کر دینا یہ بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ بلاغت نہیں ہوتی کہ ایک ہی لفظ کئی معنوں کے ساتھ یا کئی معنی ایک ہی لفظ کے اندر سمیٹ دیے جائے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرق موجود ہوتا ہے جس فرق کی وجہ سے لفظ بدلا جاتا ہے, فرق کی وجہ سے لفظ میں تبدیلی آتی ہے. میں ایک اور لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, وہ زیادہ بہتر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, وہ کلام کو اور بہتر سمجھ میں آئے گا, اور جن کا تھوڑا بہت تعلق کوئی پولیٹکس کے ساتھ ہوا انہیں بھی بہت اچھی طرح یہ لفظ سمجھ میں آئے گا. دو الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے الیکٹڈ اور دوسرا لفظ ہے سلیکٹڈ. ہماری سیاست میں آج کل یہ لفظ پڑھائے گئے, ایک الیکٹڈ ایک سلیکٹڈ. ترجمہ دونوں کا اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے لکھا ہوگا چنا ہوا. الیکٹڈ بھی چنا ہوا, سلیکٹڈ بھی چنا ہوا. اگر دونوں ہی چنے ہوئے ہیں تو پھر ایک الیکٹڈ کیوں ہے دوسرا سلیکٹڈ کیوں ہے؟ عزیزان محترم مطلب دونوں کا چنا ہوا ہے لیکن چناؤ کے طریقے میں فرق ہے, چناؤ کے طریقے میں فرق ہے. جو الیکٹڈ ہوتا ہے وہ عوام کا چنا ہوا ہوتا ہے, جو سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ خواص کا چنا ہوا ہوتا ہے. الیکٹڈ عوام کا چنا ہوا, سلیکٹڈ خواص کا چنا ہوا. الیکٹڈ کے لیے الیکٹڈ کو عوامی لوگ, عوام اسے الیکٹ کرتی ہے, اس کا چناؤ کرتی ہے, اور سلیکٹڈ کے لیے کچھ خواص, کچھ خاص سیٹوں کے لیے کچھ افراد کو چن لیتے ہیں. تو الیکٹڈ اور سلیکٹڈ ہیں دونوں چنے ہوئے لیکن چناؤ کے طریقے میں فرق ہے. اسی طرح مصطفیٰ, مرتضیٰ, مجتبیٰ سب کا مطلب چنا ہوا ہے لیکن چناؤ کے طریقے میں فرق ہے. وہ چناؤ کا فرق ہے کہ وہ کس طرح کا چناؤ ہے, وہ کن میں سے چناؤ ہے, اس میں فرق موجود ہے. میں ایک فرق پہلے کھلا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, پھر تھوڑا سا دقیق جانے کی کوشش کروں گا تاکہ بہتر آپ کے سامنے واضح ہو جائے. مصطفیٰ
اس سونے ہوئے کو کہتے ہیں جسے طہارت کے حوالے سے چون لیا جاتا ہے۔ سلام مصطفیٰ اسے کہا جاتا ہے جسے طہارت کے حوالے سے، جسے پاکیزگی کے لیے چن لیا جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور جسے کوئی اپنی مرضیوں کے لیے چن لے اسے مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو کائنات کا سب سے بڑا معصوم ہے نا، اس کا لقب ہے محمد مصطفیٰ۔ طہارتوں کے حساب سے چنا ہوا، پاکیزگیوں کے حساب سے چنا ہوا، اور مرتضیٰ رضاؤں کے لیے چنا ہوا، مرضیوں کے لیے چنا ہوا۔ اسی لیے تو جب بستر ہجرت میں سویا تھا تو سند وہاں سے آئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں سے ایک ایسا بھی ہے، بندوں میں سے ایک ایسا، وَمِنَ النَّاسِ لفظ یہ وَمِنَ النَّاسِ بندوں میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنا نفس بیچ کر اس کی رضائیں خرید لی ہیں، تو جسے اپنی مرضیوں کے لیے چن لیا جائے اسے مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اور مجتبیٰ اسے کہا جاتا ہے کہ جسے بلندیوں کے لیے چن لیا جائے۔ کیا کہنا بلندیوں کے لیے چن لیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجتبیٰ۔ اسی لیے یہاں پہ ایک اور مطلب آپ کے سامنے واضح کروں تو شاید پہلے کبھی ہو سکتا ہے علماء نے بیان کیا، میں نے نہیں بیان کیا، اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جو میدانی علاقوں کے لوگ ہیں، کبھی اگر طلوع آفتاب کا منظر دیکھیں تو بالکل جہاں کھڑے ہوتے ہیں اپنے لیول پہ سورج طلوع ہوتے ہوئے دکھائی دے گا، جب بالکل سامنے موجود ہے، جہاں کھڑے وہیں سے طلوع ہوتا محسوس ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں اور مشرق میں پہاڑ ہو تو سورج پہاڑ کی چوٹی سے وہاں سے طلوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو پہاڑ کی چوٹی سے سورج نکلتا ہے نا، اسے لغت میں مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اسے مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر یہاں تک آپ آگئے میرے ساتھ تو پھر ایک اور دوست کی بات کہوں تاکہ آپ کے اس مجتبیٰ کا لطف آ جائے کہ مجتبیٰ ہوتا کیا ہے؟ وہ آفتاب جو بلندی سے طلوع ہے۔ کہاں سے طلوع ہو؟ اب ایک اور لفظ کی طرف لے کے چلتا ہوں، وہی لفظ آپ سمجھیں گے تو پھر میرا نتیجہ آسان ہو جائے گا۔ کبھی کبھی درخواست لکھتے ہوئے ہم بخدمت جناب فلاں فلاں اور اس کے بعد نیچے ایک لفظ لکھتے ہیں جناب عالی۔ یہ جو عالی ہے، اس عالی کا کیا مطلب ہے؟ بلند مرتبہ۔ کیا مطلب ہے؟ بلند مرتبہ، عالی بلند مرتبہ، ایسا ہے قدر، ایسا ہے مرتبہ، ایسا ہے بلند مرتبہ، یہاں سے ہم درخواست کرتے ہیں۔ یہ عالی بھی بلند ہے۔ ایک لفظ جو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ علی ہے، جو ہمارا مرد زبان ہے اور ہر وقت ہماری زبان میں رہتا ہے، اس کا مطلب بھی بلند ہے۔ علی بھی بلند، علی بھی بلند ہے۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ علی بھی بلند ہے اور علی بھی بلند ہے۔ علی اس بلند کو کہتے ہیں جو کہیں بلند ہو اور کہیں پاسا ہو۔ یہ جس کو آپ درخواست دیکھ رہے ہیں اسے جناب عالی اس لیے لکھتے ہیں کہ جس مسند پہ بیٹھا ہوا ہے نا وہاں بلند ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کے کیا معاملات ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے اس کے لیے جناب عالی لکھا جاتا ہے۔ لیکن علی اس بلندی کو کہا جاتا ہے جہاں سے دیکھو بلند نظر آئے۔ جس کے ہر پہلو میں بلندی ہی بلندی دکھائی دے، بلکہ آسان لفظوں میں کہوں علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اگر کوئی پستی جڑ جائے گا وہ اسے ایسی بلند ہو جائے گا۔ نہیں سکا یا شہدوں میں جملہ ویسے اتر نہیں پایا، میں نے کہا علی اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اگر کوئی پستی بھی جڑ جائے گا تو وہ بلندی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اسے دلیل مانگیں کہ کیسے، یہ جس گھر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ کعبہ، خانہ کعبہ، خانہ یعنی گھر، کعبہ یعنی بلند، کعب سے نکلا ہے۔ قرآن مجید میں
جہاں مسجد کا ذکر ہے وہاں پہ بھی کیا کہا گیا کہ الکعبین، پاؤں کی اٹھی ہوئی جگہ کو، تو کعبہ کہتے ہیں بلند جگہ کو، اٹھی ہوئی جگہ کو، اور جو وہاں سرزمین ہدایت میں رہ چکے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ سرزمین مکہ میں سب سے گہری جگہ کا نام ہے کعبہ۔ بالکل آپ کہیں سے آئیں، آپ اترائی اترتے ہوئے پہنچیں گے وہاں تک، اور جب کبھی کہیں مکہ میں بارش ہو جاتی ہے تو سارا پانی اسی جانب رخ کرتا ہے، اس نیچائی کی جانب، یعنی پورے مکہ میں سب سے نیچی جگہ نام اس کا بلند، سب سے نیچی جگہ ہے اور نام اس کا بلند ہے۔ اس کی وضاحت ایک دفعہ حضرت عباس نے کی تھی، عباس ابن علی غازی سرکار 8 ذی الحج کو ایک خطبہ دیا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر، اور چھت پہ کھڑے ہو کے کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ ان کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن۔ لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا او دنیا والو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو شرف دیا ہے ہمارے بابا علی کے قدموں کے شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا، بقدوم ابی ہے، امام حسین کی طرف اشارہ کر کے ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے۔ وَإِنْ كَانَ لفظ سنیں گے، وَإِنْ كَانَ بِالْأَمْسِ بَيْتًا أَصْبَحَ قِبْلَةً، یہ تو پتھروں کے بنایا ہوا ایک گھر تھا جو اس کے باپ کی وجہ سے قبلہ ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے جملے میرے آخر دوستوں تک پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں شرف ھذا بقدوم ابی، جس نے اس کعبے کو حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے عزت عطا کی۔ یہ جو پتھروں کا ایک گھر تھا صرف، وہ ان کی وجہ سے قبلہ ہو گیا ہے۔ تو اب ہے یہ سب سے گہری جگہ پر، نام اس کا کعبہ ہے کیونکہ اس میں اترا وہ ہے جو خود علی ہے۔ علی وہ بلندی جو ہر طرف سے بلند ہو، علی وہ بلندی جس کے ساتھ کسی پستی کی نسبت بھی ہو جائے، تو جملہ بدل کے کہوں علی وہ بلندی کہ جس کے ساتھ اگر کسی پستی کی نسبت بھی ہو جائے نا پھر اس پستی کو پست کہنا حرام ہو جائے۔ ٹھیک کر لو، بس ایک لطف والی گفتگو ہے وہ ڈسکٹ ہو جائے گی اگر یہ بار بار ایسے ہوتا رہا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند والے محمد۔ یہ وہ بلندی جس کے ساتھ اگر پستی جڑ جائے تو پھر اس پستی کو پستی کہنا حرام ہے، اسے ہمیشہ بلندی کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ آ گیا، پھر یہ جملہ میرا نہیں ہے، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، خطیب اعظم خطیب اکبر قبلہ مرزا محمد عطر صاحب وہ یہ فرمایا کرتے تھے علی کا اپنا مطلب بلند، علی جہاں آیا کعبہ وہ بلند، علی جہاں آرام کر رہا ہے نجف اس کا مطلب بلند۔ فرمایا علی وہ آفتاب ہے جو بلندیوں سے طلوع ہوا، بلندیوں پہ چمکا، بلندیوں میں غرور ہوا۔ پستی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال علی وہ بلندی، توجہ، مجتبیٰ وہ جو بلندی سے طلوع ہونے والا آفتاب، اور علی وہ بلندی جس سے بڑی کوئی بلندی نہ ہو، علی وہ بلندی جسے ہر بلندی سجدہ کرے۔ کائنات کی سب سے بڑی بلندی کو علی کہتے ہیں اور بلندی سے طلوع ہونے والے سورج کو مجتبیٰ کہتے ہیں، اسی لیے حق بنتا ہے جو علی مرتضیٰ جیسی بلندی سے طلوع ہو اسے حسن مجتبیٰ۔ علی جیسی بلندی سے طلوع ہو جائے اسے حسن مجتبیٰ کہا جائے۔ اور
ہونا بھی یہ چاہیے، جس کا نام مجتبیٰ ہونا ہی چاہیے، جس کو سننے کے لیے خود علی بیتاب رہتے ہیں۔ میری بھائی بہنیں میری جملے کو غور سے سنیے گا، جب بچے آپ کے گھروں میں بھی ان محافل سے اٹھ کے آتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ گھرانے اسوہ ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان پہ عمل کیا کریں۔ رسول خدا مسجد نبوی میں واعظ فرماتے ہیں، دین سناتے ہیں، دین بتاتے ہیں۔ حسن گھر میں آتے ہیں، ماں کی گود میں بیٹھ کر وہ سب کچھ جو مصطفیٰ نے کہا تھا وہ مجتبیٰ سناتا ہے۔ سب کچھ جو مصطفیٰ نے کہا تھا وہ مجتبیٰ سناتا ہے۔ اور علی جو گھر لوٹ کے آتے ہیں تو زہرا خوشی خوشی بتاتی ہیں، جو بابا مصطفیٰ نے کہا ہے نا اے مرتضیٰ، وہ سب مجھے مجتبیٰ بتاتا ہے۔ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کیا بتاتا ہے اور کیسے بتاتا ہے میں سنوں گا، کل اس کے آنے سے پہلے میں گھر آ جاؤں گا۔ اور اگلے دن امام سے پہلے امیر کائنات تشریف لے آئے اور آ کر ایک پردے کے پیچھے تشریف فرما ہو گئے، اور اب جو سردار تشریف لائے اور ماں کی گود میں بیٹھ کے بیان کرنا شروع کیا، جو کچھ رسول نے بیان کیا تھا، بیان کرتے کرتے رکے اور رک کے کہنے لگے، اماں آج ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے کوئی بڑا مجھے سن رہا ہے۔ یہ اس گھرانے کے آداب ہیں میرے نوجوان بچے، یہ اس گھرانے کے آداب ہیں، ورنہ جیسا امام علی ہے ویسا امام حسن ہے۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو کہا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول کی ذات کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور رسول کی ذات اکیلی مصطفیٰ کی ذات نہیں ہے، مصطفیٰ کی ذات نہیں۔ باتیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی، رسول کامل اسوہ حسنہ ہے، کامل اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس کا مطلب اگر بچوں کو بھی اپنے لیے کوئی نمونہ چاہیے تو انہیں رسول کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا، جوانوں کو چاہیے تو رسول کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا، بزرگوں کو چاہیے تو رسول کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ہم کیا کریں کہ انہوں نے رسول کو 40 سال بعد رسول کہہ کے بچپنا بھی چھپا دیا۔ جو زندگی کے مشکل ترین دور ہے نا، جو زندگی کے مشکل ترین دور ہے، جوانی، لڑکپن، بچپنا، یہ سارے زندگی کے مشکل ترین دور ہیں، جب تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جب انسان پروان چل رہا ہوتا ہے، جس دور میں اسوہ کی ضرورت ہے وہ دور ہی چھپا دیا گیا، اس دور میں ہی پردہ ڈال دیا گیا، اس دور کو ہی نہیں لکھا جا رہا، اس دور کو ہی نہیں بتایا جا رہا، اور اگر کہیں لکھا بھی جا رہا ہے تو ساتھ کہا جا رہا ہے یہ 40 سال بعد رسول ہے، اس لیے 40 سال بعد رسول ہوئے تو اسوہ بھی پھر 40 سال بعد ہوئے۔ اللہ نے بندوبست کیا، تم نے میرے رسول کا بچپنا چھپایا، میں نے حسن اور حسین کو رسول کا بچپنا بنایا۔ بچپنا چھپایا، میں نے حسن اور حسین کو رسول کا بچپنا بنا کر دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تم نے میرے رسول کی جوانی چھپائی، میں نے علی کو محمد کی جوانی بنا کر بیچ دیا۔ جسے چاہیے ہوگا یہ سارا گھرانہ مل کے اسوہ حسنہ ہے، یہ پورا خاندان مل کے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اب یہاں پہ سبق دیا جا رہا ہے، خاص طور پہ میرے آج کے دور کے بچے اور نوجوان جن کی زبانیں ماں باپ کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ لفظ اگر پورا نہ لگے تو حقیقت یہی ہے دراز ہوتی چلی جا رہی ہے، زبانیں دراز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خیال کرنا جن کے ماننے والے ہو نا، ذرا ان کی جانب نظر کرنا۔ حسن امام ہے، مجتبیٰ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں اماں مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لگتا ہے کوئی مجھ سے بڑا مجھے سننے والا ہے۔ اور اب جیسے یہ لفظ زبان سے نکلے، امیر کائنات نے فوراً پردہ ہٹایا اور قریب آ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ پہلا جملہ یہ کہا تیری بلاغت کے کیا کہنے، دوسرا جملہ یہ کہا تیرے آداب کے کیا کہنے، بلاغت کے کیا کہنے، تیرے آداب کے کیا کہنے۔ اس کے بولنے کو علی سننا پسند کرتے تھے، بولنے کو علی سننا پسند کرتے تھے۔ اور یہ معاملہ صرف بچپنے کا نہیں، میں نے کہا علی جیسی بلندی سے جو آفتاب طلوع ہو جائے، یہ معاملہ صرف بچپنے کا نہیں، کوفے کا شہر ہے،
اور شہر کوفہ میں ایک دن لوگوں نے فرمائش کی، یا علی جی چاہتا ہے کہ کبھی ہم حسن سے خطبہ سنیں، ابھی ہم حسن سے، مولا حسن سے خطبہ سنیں۔ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا جی میرا بھی بہت چاہتا ہے، میرا نال بولے اور میں سنوں۔ آداب دیکھیے نا، آداب باپ ترس رہا ہے بیٹا بولے تو میں سنوں، اس کا مطلب کبھی باپ کے سامنے نہیں بولے۔ اچھا مولا پھر آپ ہماری درخواست سرکار تک پیش کر دیجئے۔ امیر کائنات نے اپنے شہزادے کو بلایا اور بلا کے کہا میرے صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو سنیں، آپ گفتگو کریں اور یہ آپ کو سنیں، اور اب بھری جوانی میں بھی یہ عالم ہے، بابا کیسے ممکن ہے آپ بھی موجود ہوں اور میں خطبہ دوں، آپ بھی موجود ہوں اور میں خطبہ دوں۔ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹے اگر ایسا ہے نا تو میں مسجد کے اندرونی حصے میں چلا جاتا ہوں اور تم ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماؤ۔ اور امیر کائنات مسجد کے اندر تشریف لے گئے، حسن مجتبیٰ ممبر پہ تشریف لے آئے، وارث ممبر پہ آیا، وارث ممبر پہ آیا اور ممبر پہ آتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اپنے نانا رسول کی رسالت بیان کی، پھر اس کے بعد اپنے بابا علی کی ولایت بیان کی، اور پھر لوگوں کی جانب مخاطب ہو کے کہا، شورشوں کا دور تھا نا، ان کی جانب مخاطب ہو کے کہا ایکنو ان ربکم ان اللہ تعالی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض ان اللہ سمیع علیم۔ سنو دنیا والو، اللہ وہ ہے، اس کے کلام پہ غور کیا کرو۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے آدم کو چنا ہے، میں نے آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے، میں نے نوح کو بنایا ہے، میں نے ابراہیم کو بنایا ہے، میں نے آل عمران کو بنایا ہے۔ ان میں سے بعض کی ذریت ہے، اور اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ سننے والا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا سنو، یہ جن سارے چنے ہوئے کا ذکر ہوا ہے نا، ان میں پہلا آدم ہے، تو سنو نحن من ذریت آدم، ہم وہ ہیں جو آدم کی حقیقی ذریت ہے، جنہیں مصطفیٰ بنایا گیا ہے۔ ان کے ساتھ اپنا لفظ بیان کر رہے ہیں، نحن ذریۃ من آدم، ہم آدم کی ذریت ہیں۔ اور اگلا لفظ سنیے گا، وَنَحْنُ أُسْرَةً مِّن نُوحٍ، اور ہم وہ ہیں جو نوح کا تسلسل ہے۔ میرے جملے میں میرے محترم دوستوں نے غور نہیں کیا، امام کے لفظ ہے، ہم وہ ہیں جو نوح کا تسلسل ہے۔ آدم کے لیے لفظ ذریت کہا، نوح کے لیے ہم نے کہا تسلسل ہے۔ مولا یہ نوح کا تسلسل بھئی نہیں، میرے مولا کی آواز ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا، ایک کلمہ ربکم، اپنے رب کے کلام میں غور کیا کرو، اسی طرح ہمارے کلام میں غور کیا کرو۔ نوح کا تسلسل اس لیے کہا گیا کہ نوح نے ایک سفینہ بنایا تھا جسے سفینہ نجات قرار دیا گیا تھا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا۔ اور ہم بھی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول فرما گئے ہیں، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا فنجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے دور گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہماری مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ اور اگلا لفظ سنیے گا، وَنَحْنُ صَفْوَةً مِّن نُوحٍ صَفْوَةً مِّن إِبْرَاهِيمٍ، کیونکہ وہاں ابراہیم کا ذکر تھا نا، نَحْنُ صَفْوَةً مِّن إِبْرَاهِيمٍ، ہم ابراہیم کی پاکیزگی کا نچوڑ ہیں، ہم ابراہیم کی پاکیزگی کا نچوڑ ہے، ہم ابراہیم کی پاکیزگی کا جوہر ہے۔ اور اگلے لفظ میں اپنے خاندان کی عزت و عصمت و طہارت کو بیان کیا، وَنَحْنُ سُلَالَةً مِّن إِسْمَاعِيلٍ، ہم اسماعیل کا سلالہ ہے۔ توجہ، ہم اسماعیل کا، مجھے یہ سلالہ تلاش کرنے میں بڑا وقت لگا، یہ سلالہ کیا کیا، ذریت بھی سمجھ میں آیا، اسرہ بھی سمجھ میں آیا، تسلسل، اس کے بعد صفت بھی سمجھ میں آئی کہ جوہر، سلالہ کو سمجھنے میں بڑا وقت لگا۔ لغتیں کھولی تو جوہر لکھا ہوا تھا
کتابوں کو تلاش کرنا شروع کیا، کہیں سے کیا مطلب، کہیں سے کیا مطلب، کہیں سے کیا مطلب، اور آخر جس طرح میں نے پہلے کسی دن کسی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جب جن کا کلام سمجھ نہ آئے تو قرآن سے رجوع کیا جاتا ہے، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو ان کے کلام سے رجوع کیا جاتا ہے۔ جب مجھے یہاں سے سلالہ کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، میں نے قرآن کی برق گردانی شروع کی اور میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ مجھے کہیں میں قرآن میں یہ لفظ سلالہ مل جائے۔ تلاش کرتے کرتے مجھے ایک جگہ پہ ملا جہاں اس نے آدم کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے آدم کو بنایا ہے من سلالۃ من طین، ہم نے آدم کو تین کے سلالہ سے بنایا ہے، ہم نے آدم کو تین کے سلالہ سے بنایا ہے۔ اب میں نے بتانا صرف اتنا ہے، ہم نے آدم کو تین کے سلالہ سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سلالہ کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں لطف آنا ہو، جہاں لطف کا عمل نہ کرنا ہو اسے سلالہ کہا جاتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں ہم اسماعیل کا سلالہ ہے، اس کا مطلب خطبے میں دنیا والوں کو بتا رہے ہیں تم اور ہو، تم اور ہو اور ہم اور ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد خدا کی قسم یہاں سے جو میرے مولا کے خطبے کے جملے شروع ہوئے نا، کیا کہنے قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے قابل ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا نحن فیکم کالسماء المرفوعۃ والارض المدھورہ، سنو تم ہمیں اپنے درمیان اپنے جیسا نہ سمجھنا، ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے بلند کیا ہوا آسمان، کالسماء المرفوعۃ، ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے بلند کیا ہوا آسمان، ونحن فیکم کالارض المدھورۃ، اور ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے دور تک پھیلی ہوئی زمین۔ مولا آسمان بھی خود کو کہہ رہے ہیں، پھیلی ہوئی زمین بھی خود کو کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعید نہیں آواز آئے گی، آسمان اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتائے کہ اوپر سے نیچے جتنی نعمتیں آتی ہیں وہ بھی ہم بھیج رہے ہیں، اور زمین اس لیے کہے گے کہ جو نعمتیں یہاں سے اگتی ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے آتی ہیں۔ نحن فیکم کالسماء المرفوعۃ والارض المدھورہ۔ بلکہ یہاں اگر میرے ساتھ دوست احباب شامل ہے نا تو میں تھوڑا سا اشارہ ایک اور جانب بھی کر دوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، ٹھیک، بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، اور جن قسموں کو جن لفظوں کے ساتھ قسمیں کھائی گئی ہیں ہم ان کے ظاہر پر ہی یقین کر کے وہیں سے آگے گزر جاتے ہیں۔ کبھی کوشش کیا کریں کہ ان کی باتیں کی طرف بھی متوجہ ہوا کریں۔ خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا والسماء رفعہا، قسم ہے اس آسمان کی جسے ہم نے بلند کیا ہے، قسم ہے اس آسمان کی جسے ہم نے بلند کیا ہے۔ اور یہاں پہ امام ارشاد فرما رہے ہیں نحن فیکم کالسماء المرفوعۃ، ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے بلند کیا ہوا آسمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ قرآن میں اس آسمان کی نہیں ان کی قسم کھا رہا ہے۔ کالسماء المرفوعۃ، ہم تمہارے درمیان بلند کیا ہوا آسمان ہے، الارض المدھورۃ، اور ہم ہی پھیلی ہوئی زمین ہے جس میں تمہیں سلطنت دی ہوئی ہے۔ نحن فیکم کالشمس الزاہیۃ، ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے روشن آفتاب، ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے روشن آفتاب۔ اور کہے گا خدا کی قسم کیا مثالیں ہیں، کیا استعارے ہیں جو امام ارشاد فرما رہے ہیں ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے روشن آفتاب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا وہ دور ایسا تھا جس میں بہت ساری شورشیں موجود تھیں، وہ شام میں بیٹھے ہوئے اس گھرانے کے بارے میں اللہ جانے کیا کیا باتیں کرتے تھے، ممبروں سے اس گھرانے میں سب ہو رہا تھا، اور امام نے کہا ہم ایسے ہیں جیسے روشن سورج ہوتا ہے۔ گویا دنیا کو بتا رہے ہیں اگر کوئی روشن سورج کو کہے کہ یہ اندھیرا ہے تو یہ سورج میں فرق نہیں پڑتا، یہ اس کے آنکھیں ہونے کی دلیل ہے۔ نحن فیکم کالسماء المرفوعۃ والارض المدھورۃ،
نحن فیکم کالشمس الزاہیۃ، اور اس کے بعد پھر ایک اور جانب امام نے اشارہ فرمایا، فرماتے ہیں نحن فیکم کالشجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، سنو ہماری مثال اس شجرہ زیتونہ جیسی ہے جس کے لیے نہ کوئی مشرق ہے، جس کے لیے نہ کوئی مغرب ہے۔ قرآن مجید یاد ہے نا، والتین والزیتون، فرما رہے ہیں ہم وہ شجرہ زیتونہ ہے کہ جس کے لیے لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، نہ اس کے لیے کوئی مشرق ہے نہ اس کے لیے کوئی مغرب ہے۔ اور اگر مولا سے پوچھا جائے مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مشرق و مغرب نہیں ہے، تو بھائی وہاں سے جواب آئے گا مشرق اور مغرب کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، جو سورج کے بعد والے ہیں ان کے لیے کوئی مشرق بھی ہوگا، ان کے لیے کوئی مغرب بھی ہوگا، اور ہم جو سورج سے پہلے والے ہیں۔ نہ کوئی مشرق ہے نہ ہمارے لیے کوئی مغرب ہے، ہمارے لیے مشرق و مغرب کا تصور ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ جو اس آفتاب سے پہلے والے ہیں، ہم اس آفتاب سے پہلے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا اس شجرے کی تشریح بیان کرتے ہوئے نا، یہ جو شجرہ ہے لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ اس کے لیے مشرق ہے نہ مغرب ہے، اور اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے دنیا میں کوئی بھی درخت ہوگا تو اس کی جڑ ہوگی، اس کا تنا ہوگا، اس کی شاخیں ہوگی، فوراً ارشاد فرمایا النبی اصلھا، اس درخت کی جڑ نبی ہے، نبی ہے، اس درخت کی جڑ نبی ہے، اس درخت کا تنا علی ہے، اس درخت کا تنا علی ہے، وَنَحْنُ فَرْعُهَا، اور ہم اس کی شاخیں ہیں، ہم اس کی شاخیں ہیں، اور ہمارے چاہنے والے ان شاخوں کے پتے ہیں، چاہنے والے ان شاخوں کے پتے ہیں۔ اور یہاں سے پھر چاہنے والوں کو نصیحت فرمائی ہے، امام نے ارشاد فرمایا ہمارے چاہنے والے ان شاخوں کے پتے ہیں، لیکن اتنا خیال کرنا پتا اسی وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک شاخ سے چھڑا رہے، جب یہ شاخ سے ہٹ جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ تمہیں اگر زندہ رہنا ہے تو ہم سے چھڑے رہو، ہم سے دور جاؤ گے تو مر جاؤ۔ دوام چاہتے ہو، ہریالی چاہتے ہو تو ان سے جڑے رہو جن کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، اور اگر ان سے دور ہو گئے تو پھر خس و شاخ کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے، پھر تمہاری ہریالیاں بھی ختم ہو جائیں گی، جیسے زمانے کی ہوا جہاں چاہے لے جائے۔ ان کا دامن نہ چھوڑنا، ہمیشہ ان سے جڑے رہنا، اور یہی رسول جاتے ہوئے کہہ گئے تھے ان تمسکتم بہما، اگر ان سے جڑے رہے فضلوا بعدی، تو پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ان سے جڑے رہنا تھا جن کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کے ساتھ تمسک رکھنا تھا، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا تھا۔ جس شب میں آگے بیٹھے ہونا، اس 28 سفر کو بطول کا گھر 2 دفعہ اجڑا ہے۔ پہلی دفعہ اسی دن میں اسی گھر سے محمد کا جنازہ اٹھا ہے، اور اسی مدینہ شہر میں اٹھا ہے، اور ایسا جنازہ اٹھا کہ میں اگر محاورہ استعمال کرنا وہ کہ لفظ اس قصے کے ساتھ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن بات شاید اس طرح پہنچ جائے جو 28 سفر 11 ہجری جنازہ اٹھا تھا نا،
اس کے بعد تو ایسے لگا جیسے اس گھر سے وقت روٹ ہی گئے. ہاں پھر اس جنازے کے بعد اس جنازے کی وارث کئی دن انتظار کرتی رہی اور کوئی تعزیت کے لیے نہیں. لوگ مسندیں تقسیم کرتے رہے، محمد کی بیٹی کو بابا کا پرسہ دینے کوئی نہیں. بڑا مظلوم ہے اللہ کا رسول، خدا کی قسم بڑا مظلوم ہے اللہ کا رسول، جس کی امت اس وقت لاکھوں پہ مشتمل تھی. اس کا جنازہ پڑھنے والے گھر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. بڑا مظلوم ہے اللہ کا نبی، جس کی لاکھوں کی امت تھی، اس کی تعزیت کرنے اس کی بیٹی کے پاس کوئی نہیں ہے. اور اگر سن سکو تو یہ کہہ دوں، تعزیت کرنے آئے لیکن آگ لے کر آئے. تعزیت کرنے آئے لیکن گھر کو جلا کے واپس گئے. اور پھر جب نبی کی بیٹی نبی پہ روتی تھی تو لوگ کہتے تھے یا علی سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. یہ دن میں روئے تو ہم رات میں آرام کریں، یہ رات میں روئے تو ہم دن میں آرام کریں. اور اب نبی کی بیٹی ہے نا، کتنا بڑا دکھ ہوگا نبی کا کہ سیدہ نے علی سے کہا یا علی اگر ان کو میرے رونے سے مسئلہ ہے نا، میری تو مجبوری ہے، میں ہر وقت بابا پہ رہوں گی. ہاں کسی کا عام سا باپ چلا جائے گا اسے صبر نہیں آتا، میرا تو وہ بابا چلا گیا جو عالمین کا سردار ہوتا. میں کیسے نہ رہوں. ہاں اگر انہیں میرے رونے سے تکلیف ہے نا، شہر کے باہر میرے لیے ایک حجرہ بنا دے، میں اس حجرے میں جا کے اپنے بابا پہ اکیلے روتی رہا کروں گی. ہر روز اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتی تھی، ہائے بابا کہہ کر اکیلی روتی رہتی تھی. ایک دن جو گئی تو فوراً واپس آ گئی. علی نے کہا سیدہ جلدی واپس آ گئی. رو کے کہا جہاں روتی تھی نا وہ گھر مسلمانوں نے جلا دیا. وہ پہلا جنازہ تھا جس جنازے کے وارثوں کے ساتھ یہ سلوک، جنازے کے ساتھ یہ سلوک کہ 3 دن تک کوئی جنازہ پڑھنے نہ آیا، 3 دن تک جنازہ نہ پڑھنے آیا کوئی. اور پھر وارثوں کے ساتھ یہ سلوک کہ ان کے گھر کو آگ لگائی گئی، رونے نہ دیا گیا. اور آج جو دوسرا جنازہ ہے، یہ جنازہ اس کا ہے جسے ماں باپ امیر کہتے تھے. بھائی قبول کریں، جسے ماں باپ امیر کہتے تھے، یہ ہمارا امیر بیٹا ہے جسے مصطفیٰ جیسا رحمت للعالمین امیر کہا کرتا تھا. اور چلے ایک لفظ سامنے آیا تو کہتا چلوں، آسمان سے جبریل 5 کفن لے کر آئے. رسول خدا نے ایک کفن اپنے پاس رکھا، ایک کفن علی کو دیا، ایک کفن سیدہ کو دیا، 2 کفن حسن کو دیے. حسین کو کوئی کفن نہ دیا. جناب سیدہ نے سوال کیا کیوں بابا؟ حسین میرا غریب بیٹا ہے، حسن میرا امیر بیٹا ہے. رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. روکے کا فیصلہ امیری غریبی میں نہیں ہوا، حسن کے ساتھ سلوک یہ ہوگا، اسے 2 کفن پہنانے پڑیں گے اور میرا حسین اجرکم اللہ تجریہ قبول کریں. بس ایک منزل تک جا کر میں اپنے بیان کو روک دوں گا اور پرسوں شام 5 بجے مختاری ہاؤس میں حاضری ہوگی، پھر تفصیل سے وہاں سے بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. یہ وہ ہے جو امیر حسن ہے، جو نفیس حسن ہے، جو نازنین حسن ہے. لیکن اس کی ساری عمارت اس کی شہادت سے پہلے کی عمارت ہے. جملے سامنے آتے جا رہے ہیں، مجھے رکا نہیں جانا، میں کیا کروں. یہ اس وقت اس زمانے میں بھی حسن بادشاہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، جب کبھی کہیں چلتے تھے نا کوشش کرتے تھے سائے میں چلو، سائے میں چلو، دھوپ میں نہ چلو. اور حسین بادشاہ کے کیا کہتے ہیں، وہ دھوپ میں چلا کرتے تھے، وہ دھوپ میں سفر کرتے تھے. لیکن آج غور کرو نا، وہ جو دھوپ میں چلتا تھا اس کی قبر سائے میں ہے، اور وہ جو سائے میں چلتا تھا اس کی قبر آج
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला तकरीर कबूल करे, हुसैन इमाम का मातम कबूल करे, ज़हरा का अमीर लाल। सबने का मैंने अपना बयान सफर का महीना सन 50 हिजरी और तरीका का है बैत का, बिलखुसूस मेरे इस इमाम का, कि साल भर रोजे से रहते थे सिवाय उन दिनों के जिनमें रोजा रखने से मना किया गया है। गर्मियों का मौसम, हसन रोजे से, और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ नमाज पढ़ने के बाद घर तशरीफ लाए और 14 मिनट के अशद से कहा मुझे प्यास बहुत लगी है। अल्लाह अकबर, मेरा पानी दिखाओ, मुझे प्यास बहुत लगी है। और वो पलट के कहने लगी आका मौला अगर इजाजत दे तो मैं शरबत न ले आऊं आपके लिए। मैं शरबत न ले आऊं आपके लिए। इमाम ने निगाहें जमीन से ऊपर नहीं उठाई और कहा ये तेरी मर्जी है मेरी नहीं, तेरी मर्जी है मेरी नहीं। ये गई और जाकर खुदा इस पे लानत करे। शाम से आया हुआ वो शहर, हाँ ये तारीख के दिए जाने वाले उन शहरों में से है जिसकी तफसील किताबों में लिखी गई है। बादशाह रूम से मंगवाया गया जहर और ये कहकर मंगवाया गया था ऐसा जहर तेज कि अगर किसी पत्थर पे फेंकूं ना तो वो चूर हो जाए। इससे ज्यादा लफ्ज मेरे पास नहीं है, हाँ यही लिखा हुआ है, वो पत्थर पे फेंकूं पत्थर चूर हो जाए। वो जहर है, वो जहर वहां से आया, वहां से जहर मदीने भिजवाया गया और वहां से जहर इस मजून औरत के पास भेजा गया। इसने वो जहर शरबत में शामिल किया और अब हसन जैसी हस्ती को जहर देना आसान नहीं है। जब इमाम के पास आई है ना तो वो जान देते हुए ना इसके हाथ कांप रहे थे, इसके हाथ कांप रहे थे। इसके कांपते हुए हाथों से इमाम ने शरबत लेते हुए कहा तेरे हाथ कांप गए, तेरा दिल नहीं कांपा। तेरे हाथ कांप गए, तेरा दिल नहीं कांपा। और फिर उसके चेहरे की जानिब देख के कहा तेरा अच्छा इमाम नहीं था, ना तेरा अच्छा शौहर नहीं था। तू मेरे हसन को मेरे कासिम को बचपन में यकीन क्यों कर रहे हैं? अजरकुम अल्लाह गोया हुज्जत तमाम कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि तू जो करने जा रही है उससे मैं आगाह भी हूँ, मैं जानता भी हूँ। लेकिन वो पलट के कह रही है नहीं मौला आपको प्यास लगी है, आप शरबत पी लीजिए, आप शरबत पी लीजिए। और इमाम ने पहला घूंट भरा और फरमाया इन्ना लिल्लाह अजरकुम अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहकर इमाम ने वही पानी का गिलास जमीन के ऊपर उड़ेल दिया। जमीन पे उड़ेलना था, मैंने कहा था ना, उसने कहा था पत्थर पे लगे पत्थर चूर हो जाए। लिखा यही गया है जहां जमीन पे वो शरबत गिरा जमीन फट गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सोचो जिसने जमीन का ये हाल किया है उसने नबी शहजादे के जिगर का क्या हाल है। अजरकुम अल्लाह। वहीं बैठे हुए पहली दफा दहने मुबारक से खून आया और अब इमाम उठे और उठकर इमाम चलते हुए, अब मुझे माफ करना, चलते हुए सबसे पहले आए कब्र रसूल। कब्र रसूल पे आकर नाना की कब्र पे हाथ आते कहा नाना आपके कब्र के मुजावर को जहर मिल गई है। नाना आपकी उम्मत हमें जीने नहीं देती, नाना आपकी उम्मत ने मुझे जहर दे दिया। और यहाँ पे एक लफ्ज़ कहूँगा, अरबाब अदा पढ़ते हैं कि नाना की कब्र पे हाथ रख के कहा नाना कल अगर आऊं तो कब्र की जगह दोगे। नाना का लगा आऊं तो कब्र की जगह दोगे। कब्र से हसन अगर किसी ने आने दिया, अगर किसी ने आने दिया तेरा नाना तेरे इंतजार में है, तेरा नाना तेरे इंतजार में है। अजरकुम अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। और अब नाना की कब्र से उठे माँ की कब्र की जानिब चले, और दो लफ्ज़ है माँ की कब्र की जानिब चले। और अब इस वक्त तक हाल ये हो चुका है कि लिखा यही गया जानो बसानो रसीद, कोहनी बकोहनी रसीद, घुटनियों के बल चलते हुए, कोहनियों के बल चलते हुए माँ की कब्र पे आए और माँ की कब्र पे हाथ नहीं रखा, कब्र के साथ ऐसे लेटे जैसे बच्चा माँ के साथ।
अम्मा अगर कल आया तो कब्र की जगह देखी, अगर आया तो कब्र की जगह देगी। अरबाब अगर यहीं पे पढ़ते हैं कि कब्र से आवाज आई और बीबी ने रो के कहा हसन अगर मेरी मानो ना नाना के पास न जाना सीधा मेरे पास आना, ऐसा ना हो मैंने तीर कैसी और है। और मैंने समेटा अपना बयान को माँ की कब्र से उठ के दीवारों का सहारा लेते हुए अपने घर में उस हुजरे में आए जहाँ पे बीबी उम्मे फरवा थी। जैसे बीबी ने देखा ना चेहरे का रंग मुतगय्यर है, लबों से खून जारी है, धार निकल गई, रो के कहा आका मौला क्या हुआ, रो के कहा उम्मे फरवा मुझे जहर मिल गई है। और सोच कर उम्मे फरवा ने बैन करके कहा इसलिए कल रात से बीबी ज़हरा मेरे सामने आती है और वो मेरे घरवा मेरा और मेरा नफीस लड़ा। बीबी ने बिस्तर बनाया, बस मुझे 2 लफ्ज़ पढ़ने देना। बीबी ने बिस्तर बनाया, उस बिस्तर पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम आराम करने के लिए जो लेटे खून की पहली उल्टी आई और जनाब उम्मे फरवा से कहने लगे उम्मे फरवा मेरी आखिरी रात है, मेरे कासिम को ले आओ। जिस बिस्तर पे जनाब कासिम लेटे थे ना, जनाब उम्मे फरवा ने अब रात का वक्त है, सोए हुए बेटे को उठा के इमाम हसन के पास आई। इमाम ने कहा इसे मेरे सीने पे लिटा, जनाब कासिम को इमाम के सीने पे लिटाया और फौरन से ज्यादा तड़पने था। अरे देखा अम्मा कितनी गर्म जगह पे लिटाया है। बीबी ने रोने का गर्म जगह नहीं, मेरे बाबा का सीना है और आज से ये आखिरी रात है। शहजादा जो उठा देखा बाबा के मुंह से खून जारी है, फौरन उन्होंने फरवा ने कहा मौला इजाजत दे आपकी बहनों को इत्तला करूं। कहा नहीं, अभी मेरी बहनें आराम कर रही होंगी, अभी मेरी बहनों को इत्तला ना भेजना, जब तहज्जुद के बाद उठेगी ना उस वक्त इत्तला भेजी जाएगी। जैसे तहज्जुद का वक्त करीब आया उस वक्त उम्मे फरवा ने कहा मुझे इजाजत देते हैं मैं जाऊं और जाके इत्तला दे के आऊं। कहा नहीं उम्मे फरवा तुम मेरे पास बैठो, कासिम जाओ फूफियों को बता के आओ। बीबी उम्मे फरवा ने कहा मौला 3 साल का बच्चा है, ये जाके क्या बताएगा कि क्या हुआ। इमाम ने कहा मैं हाल ऐसा बनाता हूँ मेरी बहनों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कहकर फौरन किया गिरदार सर में डाली मट्टी और कहना कुछ नहीं तो ज़ैनब के सामने खड़े रहना। अल्लाह अकबर मेरी बहन को समझ आएगी। शहजादा कासिम घर से निकले, उस हुजरे में आए तो जनाब ज़ैनब के घर का हुजरा था, उस दरवाजे के सामने आके खड़े हुए। दरवाजे के सामने जब खड़े हुए तो अंदर महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर है। जनाब फिजा ने आगे जो दरवाजा खोला, कयामत हो गई। कासिम को इस हाल में देखा, रवैये से पुकार के कहा ज़ैनब कयामत हो रही है। कासिम यकीनों वाला हुजरा वाला जैसे ही दूर से बहन को आते हुए देखा, अपनी वजह से उम्मे फरवा मेरे जिगर के टुकड़े छुपा, बहने भाइयों के जिगर के टुकड़े नहीं देख सकती। इतनी देर में मातम करती हुई अली की बेटी आई, अरे रेगा छुपा नहीं कैसे अजरे अल्लाह कबूल करे, मौला कबूल करे।
بس آخری جملہ ہے، سمجھ گیا میرا بیان، سمجھ گیا میرا بیان۔ اب امام حسن نے ایک ایک کر کے پوچھنا شروع کیا، پوچھنا شروع کیا۔ پہلے بہنوں کے بارے میں پوچھا، ساری بہنیں آ گئیں، جملہ آگا قیامت کا ہے۔ پھر بھائیوں کا پوچھنا شروع کیا، جعفر آ گئے، اون آ گئے، محمد آ گئے، حسین آ گئے، سارے آگے آخر نے کہا میرا عباس نہیں آیا۔ یہی قیامت کا جملہ ہے، میرا عباس نہیں آیا۔ آقا حسین نے کہا آیا ہے، لیکن حجرے کے باہر کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ کہا عمر کیوں نہیں آیا؟ کہا عمر اس لیے نہیں آیا، عمر زینب تو بہن کھولے ہوئے ہے، وہ رو کے کہتا ہے میرے سامنے علی بھی دے دیا۔ اجر قبر اللہ، اجر قبر اللہ کا شیخ خلاف سے اسی میں میں نے تعبیر برآمد کروا لیتا ہے۔ علی کی بیٹیاں کہا امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، اسے کہو اندر آئے، اسے کہو اندر آئے۔ آقا حسین گئے، جا کر عباس حسن نے امام ہو کے حکم دیا، امام ہو کے حکم دیا ہے، کمرے میں آؤ، اب مجھے معاف کرنا۔ کہا آقا کیسے جاؤ؟ شہزادی زینب بغیر چادر کے ہے، شہزادی کلثوم ماتم کر رہی ہے بغیر چادر کے ہے، میں گھر کے اندر کیسے جاؤں؟ ارے میرا امام کا حکم ہے، چادر تو ہے۔ اب پتہ ہے کیا کیا؟ عباس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، حجرے میں داخل ہوئے۔ جب حسن کے قریب پہنچے، ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، ایک ہاتھ حسن کے قدموں پہ رکھا، اور ایک نے کہا آقا کافر آ گیا، آقا غلام آ گیا، ایک نے کہا غلام نہ کہلا، اور تو میرا بھائی ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس ایک لفظ ہے، ذرا میرے قریب آ، ذرا میرے قریب آ، اس سے زیادہ مجھ میں صدق نہیں ہے، ذرا میرے قریب آ۔ آقا عباس